بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 19 تک، آیت نمبر 21 سے لے کر اور آیت نمبر 30 تک آیات تلاوت کی ہیں سورہ انعام کی۔ ان کا آسان سا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ومن اظلم، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم ان سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر جن لوگوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تھا، شریک ٹھہرائے تھے، ان سے ہم کہیں گے أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکاء جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، الذین کنتم تزعمون، جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، جن کا تم زعم رکھتے تھے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کی کچھ بناوٹ نہ رہی یا کچھ ان کی آزمائش نہ رہی، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم ہم شرک نہیں کرتے تھے، یعنی کوئی جواب نہیں بن پائے گا تو جھوٹ بول دیں گے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخاطب دیکھیں آپ کہ کیسے انہوں نے جھوٹ بول دیا اپنی جانوں کے خلاف، اپنے خلاف۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور سارے وہ دلائل ان سے گم ہو گئے، وہ باتیں گم ہو گئیں، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو دنیا میں وہ جھوٹی بناتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، پیارے پیغمبر جی بعض ان میں سے ایسے لوگ ہیں یستمعُ إِلَيْكَ، آپ کی طرف کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، یہ کہ وہ اس بات کو سمجھ نہ سکیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگرچہ وہ ساری کی ساری نشانیاں دیکھ بھی لیں، لا يؤمنوا بها، پھر بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اب ان کے دلوں پر ٹھپا لگ گیا ہے، مور لگ گئی ہے۔ حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ پیارے پیغمبر جب وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، اور آپ سے بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یقول الذین کفروا، وہ کافر اس وقت کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہیں یہ قرآن پاک پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ لوگوں کو بھی اس قرآن پاک سے دور رکھتے ہیں، روکتے ہیں۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، لیکن اس سے کس کا نقصان ہوگا؟ اگر ایک بندہ دوسروں کو قرآن سے روکتا ہے، خود دور ہوتا ہے، اس میں کس کا نقصان ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، پیارے پیغمبر اور اے مخاطب، یہ وہ کتنا ہولناک منظر ہوگا، خوفناک منظر ہوگا، اذ وقفوا علی النار، جب ان کافروں کو، مشرکوں کو، اللہ کے نافرمانوں اور باغیوں کو دوزخ کی آگ پر کھڑا کیا جائے گا۔ فقالوا، اس وقت یہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس ہمارے لیے، نرد، کاش کہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جاتا، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم پکے مومن بن جاتے۔ بل بدا لہم، اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی ان کا دعویٰ سچا نہیں ہے، حقیقت میں یہ ہے کہ ان کے لیے وہ چیز ظاہر ہو گئی ہے، یخفون من قبل، جو اس سے پہلے وہ چھپاتے تھے، یعنی آخرت کی زندگی، آخرت میں حساب کتاب، اس کے منکر تھے، کہتے کہ کچھ نہیں ہے، اب ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئے، اس لیے کہہ رہے دوبارہ دنیا میں بعیدوں میں۔ وَلَوْ رُدُّوا، اللہ فرماتے ہیں اگر ان کو لوٹا بھی دیا جائے دنیا میں، دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیج دیا جائے، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ،
تو پھر وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک البتہ وہ پکے جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں یہ مشرک کافر، یہ آخرت کے منکر، کہ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہی دنیا کی زندگی ہے، بس یہی دنیا کی زندگی، عیش کرو، یہ آخرت کی زندگی کوئی نہیں ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، کتنا ہولناک منظر ہوگا، کاش کہ آپ دیکھیں اس کو، اذ وقفوا علی ربہم، جب ان کو اپنے رب کے حضور، رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے، پوچھ گچھ کے لیے۔ قال الیس ھذا بالحق، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ بات سچی نہیں، حق نہیں ہے؟ تم تو کہتے ہم زندہ ہی نہیں ہوں گے، آپ تو میرے سامنے کھڑے ہو، کیا یہ بات سچی نہیں ہے؟ قالوا بلی وربنا، اس وقت وہ کہیں گے جی ہاں ہمارے رب ہے، یہ بات تو سچی ہے۔ قال فذوقوا العذاب، اللہ فرمائیں گے اب فائدہ کوئی نہیں ہے اس کی تصدیق کرنے کا بھی، کیوں؟ اب تو دار العمل نہیں ہے، دار الجزاء ہے۔ فذوقوا العذاب، تم چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم دنیا میں انکار کرتے تھے۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ، سی یو اگین، پھر ملیں گے۔